أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ یوسف کی تفسیر اس کا یہ دوسرا سلسلہ ہے. کل جب سجدے تعظیمی جائز ہے یا نہیں یہ ذکر آیا تھا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک رکوع کی میں نے تشریح کی تھی، ابھی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو مسئلہ ہوا، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے، معلومات حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑے درس عبرت ہیں. کئی سبق ان کے لیے ہاتھ معلوم ہونے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعے کو آغاز فرما رہے ہیں. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھائی تھے، ان میں ایک بھائی ہے حضرت یوسف کا سگا، جو ایک ماں سے پیدا ہوئے، ان کا نام ہے بنیامین. ان کا ذکر کہیں بھی دشمنی میں آتا نہیں. باقی جو پہلی ماں سے جو بچے تھے، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی کہ باپ اس بھائی کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی خاص نظر کیوں کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا اور اس وقت کیا کہا تھا کہ ہم بھی تو کچھ کم نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سے کمالات ہیں، ہمارے اندر بھی خوبیاں ہیں، ہمیں بھی ویسی محبت، ویسا پیار دے سکتے ہیں، لیکن باپ جو ہے سراسر نعوذ باللہ لفی ضلال مبین، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یوسف کے تعلق سے انتہا درجے کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو کیا کریں؟ تو اب بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام روایتوں میں ملتا ہے شمعون تھا، اور ایک بھائی کا نام تھا یہودا. تو یا تو شمعون کہا یا یہودا کہا. اس نے کہا اقتلوا یوسف، چلو یہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو، قتل کر دو. یہ اس کو قتل کر دو گے تو پھر ہم باپ کے منظور نظر بن جائیں گے. جب یہ بات آئی تو دوسرے بھائیوں نے کہا یہ قدم کیوں بڑھاتے ہو خامخواہ؟ اس کے علاوہ بھی تو کئی صورتیں ہیں، قتل کے بغیر بھی بچے کو ہم باپ کی نظروں سے دور کر سکتے ہیں. اچھا کیا کریں؟ ابھی طرحه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. چلو اس کو کسی جا کے وادی میں ڈالو، کسی وادی میں پھینک آ جاؤ اور نظروں سے اوجھل کر دو. جب یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو اتنا بس ہے، جب یوسف ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا تو محبت و پیار باپ کا ہمیں مل جائے گا. حالانکہ نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، محبت میں تو کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی ہے. ہاں دل کا اگر کسی کے ساتھ جھکاؤ ہو جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میری جتنے بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ میں نے انصاف میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، سب کے ساتھ ایک ہی نظر، مساوات، انصاف کا معاملہ کیا ہے. اگر میرا دل کسی طرف جھکا ہوا ہے، میلان کسی طرف ہے تو میں مجبور ہوں. یہ اشارہ تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ جتنے صحابہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ساروں کے احسانات ہم چکا دیے ہیں، لیکن یہ صدیقی جو گھرانہ ہے اس کا احسان ہم چکا نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات، ان کے گھر والوں کے جو احسانات، پورا خاندان اور پورا گھرانہ مل کر اسلام کے لیے جو قربان ہوا ہے، اس کا ہم بدلہ چکا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ، اور اسی گھرانے کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، اور علم کی ایک سمندر ہو، اور دن بھر کے سارے مسائل صحابہ سے معلوم ہوتے ہیں، تو یہ اما عائشہ سے رات کے پورے مسائل امت کو معلوم ہو رہے ہیں۔ اتنی قابلیت والی جب زوج مطہرہ ہو تو دل کا میلان تو ہو ہی جائے گا۔ ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف کے اندر آئندہ کی چیزوں کو پڑھ لیا کہ یہ نبی بننے والا ہے، خیر کا مرکز ہے، خوبیوں کا مرکز ہے، اس وجہ سے کچھ جھکاؤ زیادہ آیا تو بھائیوں میں حسد پیدا ہے۔ یہ سودالہ پن تو ہوتا ہی رہے، مہندرا پن یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر کسی دوسرے بھائی نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، قتل بھی مت کرو، وادی میں پھینکنا بھی نہیں، بلکہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی بڑے کنویں میں جہاں لوگ آتے جاتے پانی اٹھاتے رہتے، اس کنویں میں جا کے اس کو گرا دو۔ کوئی آیا یلتقط بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر تم اتنا کرنا چاہو تو کرو، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ یوسف کسی اور کے حوالے کسی اور کے گھر میں تو پل جائے گا، ہماری نظروں سے دور ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خاموش دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کے متعلق کیا فیصلے ہونے والے ہیں اور تم کیا سوچ رہے ہو۔ اب یہ سب کے سب بھائی ملے، باپ کے خدمت میں پہنچے کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ یہ ہمارا لاڑیلا بھائی جو ہے، کیا ہمیں آرزو نہیں ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی، کودنے کی، اس کو لے جا کے کھلانے کی؟ کیا ہمیں آرزو نہیں ہے؟ ہمارا بھی تو دل تڑپتا ہے کہ اتنا خوبصورت ہمارا بھائی ہے، آپ کہیں ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو ہم اس کو باہر لے جائیں گے، بہلائیں گے، اس کو تفریح کرائیں گے، سب کچھ ہم کریں گے۔ اس طریقے سے بھائیوں نے جا کے حضرت یعقوب سے کہا ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیجیے، اور کئی کے لیے یرتع ویلعب، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، اس کو کھلائیں گے۔ اور اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک عجیب نظام ہے، جو چیز ان کے ذہن میں نہیں ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات کہلوائی جا رہی ہے۔ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں یوسف سے کتنا پیار کرتا ہوں، جتنی دیر تم لے کے مجھ سے لے چلے جاؤ گے اتنی دیر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور تم جیسے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، جیسے دیکھ بھال کرتا ہوں، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے کے چلے گئے وادیوں میں، جنگلوں میں، اور بھیڑیا آیا کھا لیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ بھیڑیاں تو ان کے ذہن میں بات تک نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کی زبان سے ایک بھیڑیے کا لفظ آتا ہے۔ اب جو بھائی پہلے ہی سے بدخواہ تھے، فوراً ان کے ذہن میں بات آ گئی، یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، ہم لے جائیں گے، یوسف کو غائب کر دیں گے، اور ہم خود آ کے کہیں گے کہ ابا آپ کی کیا نظر تھی، آپ پہلے ہی بولے بھیڑیا، ایسے ہی بھیڑیا کھا لیا، ہم بول دیں گے۔ لیکن اس وقت انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، آخر ہم کس بات کے ہیں، اتنے ہم طاقتور ہیں، ایسے ہم نوجوان ساتھی ہیں، ہم لے کے جائیں اور بھیڑیا کھا لیں، یوسف جو ہے غائب ہو جائے، یہ ہم سے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ یہ بات ہوئی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے حوالہ کر دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا
أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ قرآن کریم تو بس اتنا کہہ رہا ہے، لیکن اور روایتوں سے بڑی لمبی تفصیل آ رہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جتنی دشمنی ہو ساری دشمنی کے ساتھ راستے میں لے کے گئے۔ کبھی کوئی سخت سست باتیں کہتا تھا، تو کوئی موقع مارتا تھا، کوئی لاتیں مارتا تھا۔ اس طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے قریب تک لے چلے اور سیدنا یوسف کو ایک رسی سے ہاتھ اور پیر کو باندھا گیا اور کنویں میں چھوڑا گیا۔ جب کنویں میں اتار رہے تھے تو ایک بھائی نے اوپر سے رسی کو کٹ کر دیا، کاٹ دیا، اور تاکہ دھڑام سے جا کے کنویں میں گر جائے۔ یہاں تک قدرت خداوندی خاموش ہے۔ جب وہاں کنویں سے نیچے یوسف گر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس وقت ہم یوسف کو وحی بھیجے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ڈرنا مت، اس سے یہ نہ سمجھنے کہ میرا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا تو ان کو بتلائے گا کہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ کیا تھا، اور اس وقت تیری کیا حیثیت ہوگی، تو بادشاہ بنا بیٹھا رہے گا اور تیرے دربار میں وہ سوالی بن کر آئیں گے، تو اس وقت ان کی شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، اور ادھر کیا ہوا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ یہ ساری کارستانی تک شام ہو گئی تو عشاء کا وقت ہے، رات شروع ہو گئی ہے۔ باپ کے پاس یبکون جھوٹا رونا روتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا۔ ابا جان کیا کریں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم جو ہے ایک دوسرے جو ہے کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے، ہم کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے، اور جہاں ہمارے ساز و سامان رکھے ہوئے تھے وہاں ہم یوسف کو بٹھا کے گئے ہوئے تھے، لیکن کیا کریں؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔ اب کیا ہوا، ہم جب کھیل رہے تھے بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بڑپن، نبی کا بڑپن دیکھیے، حضرت یعقوب اس وقت کچھ نہیں، خاموش ہو گئے، اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ تم تو کہتے ہو کہ یہ سچا واقعہ ہے، میں ماننے والا نہیں، یہ کچھ اور ہوا، میں تو اس کو مانتا نہیں۔ نبی کا جو صبر ہوتا ہے وہ بڑا درجے کا صبر ہوتا ہے۔ نبی اگر صبر کرتا ہے تو اس صبر میں کبھی واویلا نہیں مچاتا ہے، اس صبر میں کبھی آنکھیں بہاتا نہیں، آنسو بہا کر اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ نبی بڑی سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کہ اب یہاں تک تو ہونا ہی تھا تو ہو گیا ہے، یہ مرضی خدا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں